میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَاتَّقُوا، اے لوگو اس دن سے ڈرو، وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی کہ نہیں جزا اور بدلہ بنے گا، نفسن کوئی نفس کافر، کوئی کافر جان، ان نفس کسی کافر جان کی۔ فرمایا وہ دن جو ان قریب آ رہا ہے وہ دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے، جس دن کوئی کافر بندہ کسی کافر بندے کے کام نہیں آ سکے گا۔ اور کتنا کام؟ فرمایا شیئن کچھ بھی، ذرہ برابر بھی ایک کافر دوسرے کافر کے کام نہیں آ سکے گا۔ تو فرمایا بندے اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انکار کرنے والا بندہ کسی انکار کرنے والے بندے کے کام نہیں آ سکے گا۔ یہاں اس نفسن اور نفسن سے مراد نفس کافر ہے۔ جہاں تک ایمان والے بندوں کی بات ہے تو ایمان والے بندے ایمان والے بندوں کے کام آئیں گے۔ اس کا حکم قرآن کے اندر بھی موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے؟ اسے پتہ لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے میرے اللہ نے خود ارشاد فرمایا الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ گویا پتہ چلا کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اجازت دی جائے گی شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کی، تو وہ پھر شفاعت کریں گے۔ جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ جس بچے نے حفظ کر لیا، قرآن کا حافظ ہو گیا، تو فرمایا وہ خاندان کے اتنے لوگوں کو جو اعمال کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو وہ سفارش کی وجہ سے انہیں جہنم سے بچا لے گا اور جنت لے کے چلا جائے گا۔ لیکن لے جائے گا ان کو جو ایمان والے ہوئے لیکن گناہوں کی وجہ سے ادھر جا رہے ہیں۔ اور شفاعت کرے گا بھی وہ کہ جو خود ایمان والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے یہ رتبہ اور مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ تو گویا قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ بات آئی ہے نا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس کی پھر یہی تفسیر ہوگی کہ کوئی کافر کسی کافر کے کام نہیں آئے گا، مومن مومنوں کے کام آئیں گے۔ جیسے وہ بچہ جو نابالغ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو نابالغ بچہ ہے، اب اس کا حساب تو ہے نہیں، اسے کہا جائے گا، فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اسے جنت جانے دے۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو ایسے جنت نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو پھر کیسے جنت جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں بچپن میں فوت ہو گیا، میری ماں نے صبر کیا، میرے باپ نے صبر کیا، تو باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس نابالغ مسلمان بچے کی بھی شفاعت قبول کرے گا، اور اس نابالغ کے ساتھ اس کے مسلمان والدین جو ہوں گے انہیں اس کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ تو ایمان والے ایمان والوں کے کام آئیں گے، لیکن کوئی کافر کسی کافر کے کچھ بھی کام اس دن نہیں آ سکے گا، وہ نفسا نفسی کا دن ہوگا۔ تو فرمایا لوگوں اس دن کا کچھ خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا يُقْبَلُ، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا ان کافروں سے، عدل کوئی بدلہ۔ اس دن کوئی بدلہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا کافر بندے سے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ قیامت کے روز ایک بندے کو چھوڑ دیا جائے گا، اسے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کوئی ایک نیکی بتا جس کی وجہ سے تجھے جنت جانے دیا جائے، وہ ایک نیکی تیری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تاجر تھا،
اور جب میں تاجر تھا نا تو میں جب بھی کوئی سودا کیا کرتا، کوئی بھی کوئی چیز کسی کو دیا کرتا، اگر کسی کے پاس اس کی قیمت نہ بھی ہوتی نا، باری تعالیٰ میں اس کے لیے رخصت پیدا کر دیتا کہ چلو ٹھیک ہے یہ پیسے تو ہے نا مجھے پھر دے دینا۔ اور اگر جس نے میرے پیسے دینے ہوتے وہ پیسے نہ دے سکتا، باری تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کر دیتا، اسے معاف کر دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک بات ہی بدلے کے طور پہ قبول کر لی جائے گی اور بندے کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی، لیکن ایمان والوں کے لیے ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو بدلہ بنتی جائیں گی، یہاں تک کہ بعض دفعہ کسی ضرورت مند بندے کو ایک گلاس دیا ہوا پانی بندہ مومن کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ نے راستے پہ ایک نلکا لگوا دیا ہے، کہیں سبیل کے لیے کوئی مٹکا ہی رکھ دیا ہے کہ مسافر اس سے پانی ہی پیتے رہیں، تو فرمایا بندہ مومن کی بخشش اور مغفرت کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن کافر کے لیے ایسا کوئی بدلہ نہیں بننے والا۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَنفَعُهَا، اور نہ ہی نفع دے گی ان کو شفاعتن، کوئی شفاعت۔ کچھ لوگوں کو اختیار دیا جائے گا شفاعت کا، وہ شفاعت کریں گے، لیکن جو شفاعت کرنے والے لوگ ہیں ان کی شفاعت بھی کافروں کو فائدہ نہیں دے گی، ان کی شفاعت بھی صرف مومن لوگوں کو ہی فائدہ دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ جو کافر جنہوں نے زندگی کفر میں گزار دی، فرمایا ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ایک بندہ مومن، اس کا نامہ اعمال تلا، اور نامہ اعمال جب تلا نیکیاں تھوڑی نکلی گناہ زیادہ نکلے، اس کے لیے حکم ہوا کہ اسے جہنم پھینک دیا جائے، فرشتے اسے پکڑیں گے اور گھسیٹیں گے، اور گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ اس بندے کی نظر پڑے گی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ عرض کرے گا ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیے۔ اب ہوا کیا ہے، گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، نیکیاں تھوڑی ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں گے فرشتوں اسے ایک بار پھر میزان پہ لے جائیں، ایک بار پھر اس کی نیکیوں اور گناہوں کا وزن کر لیں۔ فرشتے حضور کے حکم پہ اسے لے کے جائیں گے، یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ جب اس کا دوبارہ حساب ہونے لگے گا نا، اللہ کے محبوب نبی اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس کے نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھ دیں گے۔ جب وہ ایک پرچی رکھی جائے گی نا، اس پرچی کے رکھے جانے کی وجہ سے اس کے گناہ جو ہیں وہ بہت ہلکے ہو جائیں گے، بہت کم ہو جائیں گے، نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ حشر کے میدان میں شور بپا ہو جائے گا کہ اللہ کے محبوب نبی کا ایک اور امتی بخشا گیا ہے، بخشا گیا ہے۔ اب نیکیاں زیادہ ہو گئیں، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اسے جنت بھیج دیا جائے۔ اب وہ جنت جا رہا ہے، جب جنت جا رہا ہے تو پھر تھوڑا آگے ہو کے عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پرچی کیا تھی جو آپ نے نیکیوں کے عمل میں پلڑے میں رکھی اور ان کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا؟ اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا وہ تیرا محبت سے پڑھا ہوا درود تھا، فرمایا جو فرشتوں تک بھی نہ پہنچا اور براہ راست میں نے سماعت کر لیا ہوا تھا، اور آج کے دن وہ تیرے کام آ گیا ہے۔ گویا جو بندہ مومن ہے اس کے لیے تو مدد بھی ہوگی، اور ایسی مدد ہوگی کہ جس کو کسی کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور ایک پرچی کی وجہ سے اس کا نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا۔ لیکن کافر کے لیے آخرت میں ایسی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ باتیں فرما کے گویا یہ بتایا جا رہا ہے بندے اس دن سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ معاملہ جو کافروں کے ساتھ ہو رہا ہے کہیں وہ کفر کی گندگی تیری طرف بھی سرایت نہ کر جائے، تو بھی کفر سے محبت نہ کرنے لگ پڑے، کہیں ایمان سے دور نہ ہو جائے۔ ایمان کے قریب رہنا، کفر سے دور رہنا، تاکہ قیامت کے روز یہ ساری برکتیں تجھے نصیب ہو سکیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، فرمایا وہ وقت بھی یاد کریں جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی ربہ، ان کے رب نے، وہ وقت یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی ان کے رب نے۔ فرق دیکھیں صرف یہاں پہ ابراہیمہ کے اوپر زبر ہے اور ربہ کے اوپر پیش ہے۔
لیکن اگر کوئی پڑھنے والا پڑھے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو پھر ترجمہ بن جائے گا کہ وہ وقت یاد کریں جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی، حالانکہ رب نے آزمائش فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی، تو صرف زبر زیر بدلنے کی وجہ سے فاعل اور مفعول آپس میں بدل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ترجمہ ہے کہ وہ وقت یاد کریں جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی، مفعول ہیں، کس نے؟ ربہ، ان کے رب نے آزمایا، آزمائش کی بھٹی میں ڈالا اپنے بندہ ابراہیم علیہ السلام کو، بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ، کچھ آزمائشوں کے ساتھ۔ پھر امتحان لینے والا میرا اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں امتحان میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا انہوں نے اس امتحان میں سرخرو ہو کے دکھا دیا، وہ امتحان میں پاس ہو گئے، وہ آزمائشوں کے اوپر پورے اترے، کہ اگر میں نے یہاں تک بھی کہہ دیا نا کہ گھر سے بیوی بچے کو نکال اور جنگل میں چھوڑا، فرمایا ابراہیم ایسا بندہ نکلا کہ میری رضا کے لیے بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ بچہ اب تیرے کندھے کے ساتھ کھڑا ہونے والا بن گیا ہے، اب یہ بڑا سہارا لگتا ہے کہ یہ بڑا سہارا ہے، اب اس کی گردن پہ چھری چلا دے۔ کہا وہ ابراہیم پھر بھی پیچھے نہ رہا، اس نے میری رضا کے لیے بچے کی گردن کے اوپر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ فرمایا کہ اسے میرے نام کے لیے لوگوں نے کہا کہ اس سے جان چھڑوانی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اسے باندھو اور پکڑو اور آگ میں ڈال دو۔ فرمایا وہ ابراہیم ایسا تھا کہ وہ میرے نام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹا، میری محبت سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے کہا کہ اگر آگ جلاتی ہے تو آگ جلا دے، اللہ کی محبت کے لیے آگ بھی قبول ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا اس نے تمام امتحانات کو پورا کر کے دکھا دیا، کامیابی فرسٹ پوزیشن کے ساتھ، A+ گریڈ کے ساتھ۔ فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ یہ حکم فرما کے میرے اللہ نے فرمایا قالا، پھر ابراہیم علیہ السلام سے بات کی ان کے رب نے، قالا، ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ انی، اے میرے ابراہیم، بے شک میں، جاعلوکا، میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، امام۔ اے ابراہیم تو نے بڑا کام کر دیا ہے، تو فرمایا میں تجھے جہان والے لوگوں کے لیے امام بنانا چاہتا ہوں، تمہیں یہ جو کامیابی تھی اس کا انعام عطا فرمانا چاہتا ہوں کہ میں تجھے امام بنانا چاہتا ہوں۔ قالا، پھر عرض گزار ہوئے، عرض کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ یہ جو تو عزت مجھے عطا فرما رہا ہے، یا اللہ اس کا فیض میری اولاد کو بھی عطا کر دینا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں بھی یہ فیض عطا کر دینا۔ گویا پتہ چلا یہ والدین کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ جو عزتیں، شرف، مقام اور مرتبہ والدین کو نصیب ہے وہ اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ اس کا فیض میرے بچوں کو بھی عطا کرنا، یا اللہ یہ عزتیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں میری اولاد کو بھی نصیب کرنا، یا اللہ یہ سہولتیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں، یا اللہ یہ سہولتیں میری اولاد کو بھی عطا کرنا۔ تو انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ اس کا فیض میری اولاد کو بھی عطا کرنا۔ قالا، تو پھر فرمایا میرے اللہ نے، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا وعدہ، الظالمین، ان کو جو ظالم ہو گئے۔ فرمایا جو تیری اولاد نیک بخت رہی انہیں تو اس امامت کا فیض نصیب ہوتا رہے گا، وہ امام ہوتے رہیں گے تیری اولاد کے اندر، لیکن وہ بندے، وہ اولاد جنہوں نے ظلم کا راستہ اپنا لیا، جنہوں نے بے حیائی برائی کا راستہ اپنا لیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کا راستہ اپنا لیا، فرمایا انہیں ان کے والدین کی نیکیوں کا بھی کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ گویا پتہ چلا پیارے بھائیوں کہ اگر جو کچھ نیکیاں ہمیں نصیب ہیں اس کا فائدہ اولاد لینا چاہتی ہے تو اولاد کو فرما برداری کرنی چاہیے، اولاد کو نیکی والا راستہ اپنانا چاہیے۔ جو نیک بخت اولاد ہوتی ہے وہ حقیقی طور پہ اپنے والدین کی جو وراثت ہوتی ہے اس کا حقدار ہوتی ہے۔
لیکن اگر نیک بخت نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے، وہ درہم و دینار تو لے لیں گے، پیسے تو لے لیں گے، زمین مکان تو لے لیں گے، لیکن وہ جو بندے کی حقیقی وراثت ہے نا، ایک بندہ مومن کی ایسی اولاد اس وراثت سے ہمیشہ محروم رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی ظلم سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمیں ہمیشہ عاجزی اور انکساری دے، اور جو عزتیں میرے اللہ نے اپنے دربار سے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ان عزتوں کا فیض میرا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔